پہلی خبر ہے سیلاب سے متعلق، ایک اور الرٹ، ایک اور وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب تینوں دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب رہے گا، مزید پانی بڑھے گا اور 3 ستمبر تک یہ پانی مسلسل بڑھتا رہے گا، اور یہ اس کے بعد 2 ستمبر کے بعد یہ ساری صورتحال پنجاب کے بعد بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور پھر سندھ کو۔ جن شہروں کے بارے میں خاص طور پہ پنجاب کے بارے میں وارننگ جاری کی گئی ہے، اس میں جھنگ، ملتان، مظفر گڑھ، اوکاڑا، ساہیوال، ٹوبا ٹیکسن، خانیوال، قصور، پاک پتن، بہاڑی، بہاول نگر، بہاولپور، راجن پور، رحیم یار خان، یہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ خطرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ شہر جو ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ سارے جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے موسٹلی کا، اور بڑے شہر ہیں، اور یہ سب دریائے ستلج کے کنارے واقع ہیں۔ تو ابھی بھارت نے پانی اور چھوڑنا ہے اور وہ مسلسل آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری جو پنجاب کی سرکار ہے، جعلی سرکار، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ہر روز بلکہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے وزیر، مشیر سب مل کر مذاق اڑا رہے ہیں، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جاتے ہیں حافظ آباد ڈوبا ہوا ہے، اور وہاں پہ ان کو ریڈ کارپٹ پہ استقبال کیا جاتا ہے اور ریڈ کارپٹ پہ ان کو بریفنگ دی جاتی ہے، جبکہ حافظ آباد کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، اور متعدد ایون لاہور کے ہسپتالوں میں بھی اور حافظ آباد کے میں بھی اور دیگر ان کے ہسپتالوں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے، اور باقی شہری آبادیاں تو درکنار اپنی جگہ، لیکن ہسپتال بھی محفوظ نہیں رہے اور وزیروں کے نخرے دیکھے نہیں جاتے۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بہت ہی شرمناک حد تک وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پانی گھر میں لے جا کر جمع کر لینا چاہیے اور کسی حمام یا ٹب میں ڈال لینا چاہیے، اس پانی کو نعمت سمجھیں اور گھر میں جمع کر لیں، بڑے ڈیم بننے میں 10 سال لگ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، ایک طرف لوگ بیچارے حال و بے حال ہیں، اور ان کی خاص طور پہ شہری علاقے تو ہیں ہی ہیں، کسانوں کو مزید نقصان پہنچا ہے، ان کی کھڑی فصلیں، لاکھوں ایکڑ فصلیں جو ہیں وہ برباد ہو چکی ہیں، لیکن نون لیگ کے وزراء جو ہیں وہ مسلسل ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی اسی نوعیت کے، سوائے اس کے کہ ٹک ٹاک اور بنا دیں اور پریس کانفرنس کر دیں اور سرکاری میڈیا استعمال کر لیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور خبر ہے، خواجہ آصف صاحب نے ایک الزام لگایا اور اس الزام کا جواب آ گیا ہے کہ ZKB، انہوں نے کہا جی یہ گروپ ہے، اور اب سارا کیونکہ یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور اپنے ذمے لینے کے بجائے اب یہ مختلف اگلے لوگوں پہ ڈالیں گے کہ جناب فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ پہلے تو یہ کہ جو علیم خان صاحب کی جو سوسائٹی تھی اس کے بارے میں، پارک ویو کے بارے میں اب ساری چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں، اور پارک ویو سوسائٹی جو ہے وہ پوری کی پوری بیلٹ جو ہے وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی ہے، جو کہ دریا کے کنارے بنائی گئی تھی۔ کئی بلاکس جو ہیں وہ زیر آب ہیں، اور 6 7 7 10 فٹ تک پانی وہاں پہ آ چکا ہے۔ تو ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ ایک دو تین چیزیں اس ساری صورتحال میں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ 100 ارب روپے کے اشتہار دیں یا 200 ارب روپے کے اشتہار دیں، سرکاری میڈیا، پرائیویٹ ٹی وی چینلز، سرکاری میڈیا، ان سب کو آپ جتنا مرضی برائب کر لیں، اخباروں کو آپ اشتہار دے دیں، لیکن جو سب سے بڑی طاقت سامنے آئی ہے ابھر کر وہ ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا۔ سوشل میڈیا نے بھی ان سب کو بے نقاب کر دیا، ان سب کی حیثیت جو ہے وہ زیرو کر دی ہے۔ دوسری جانب جو ڈیجیٹل میڈیا تھا، جن کو یوٹیوبرز کہا جاتا ہے، جو فیس بک پہ کام کرتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ اپنی گفتگو کرتے ہیں اور خبر پہنچاتے ہیں، اور ان کو بالکل انہوں نے بے توقیر کیا اور ان کی کافی انسلٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا، آف ایئر بھی کیا، ان کے ولاگ بھی بند کیے، یوٹیوب چینل بند کیے۔ تو ان سب نے اس وقت حق ادا کر دیا ہے سیلاب میں۔ اصل طاقت جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور حکومت کے اربوں روپے کے جو اشتہارات، جو رشوت دیا جاتا تھا، وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے ہیں، اور خبر عوام تک پہنچ رہی ہے اور بڑے دھڑلے سے پہنچ رہی ہے، اور ان کو کوئی ابھی تک یہ خبر جو ہے رک نہیں رہی، کسی بھی طریقے سے یہ خبر نہیں رک رہی۔ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے
اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کریں تو کریں کیا۔ دوسری جانب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی میں پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جن کے جوانوں افسروں نے ریسکیو آپریشن میں ہماری پوری مدد کی اور حکومت کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کیا۔ میری پاک آرمی کے لیے بہت دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ پاک آرمی کے جوان جو ہیں وہ افسر ہیں، وہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ریسکیو آپریشن کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو نااہلیاں ہیں اور ناکامیاں ہیں ان کو چھپایا جا سکے۔ پاکستان آرمی کے پیچھے اب مریم صاحبہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا پنجاب جو ہے ڈوبا ہوا ہے اور کسانوں کا برا حال ہے، شہریوں کا برا حال ہے، اور ان کو نقل مکانی کر کے جو گئے ہیں، ان کے جو کیمپ لگائے گئے تھے اس میں ان کو سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ جو بے یار و مددگار لوگ ہیں، جو بے گھر ہوئے، ان کو سہولتیں میسر نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ٹوائلٹس تک کی سہولت نہیں ہے۔ یہ مریم صاحبہ کا حال ہے اور ان کی گورننس کا حال ہے، لیکن یہ باز پھر بھی نہیں آتے، اور اس کے باوجود پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عمل جو ہے وہ زور شور سے جاری ہے۔ کل شاہریز اور شیرشاہ اور شاہریز کی ضمانت کی درخواستیں تھیں، اور ان کو پھر جج صاحب نے ڈال دیا ہے جی، ڈیلے میں ڈال دیا ہے، اور ان کو بھی جیل میں دوبارہ سے بھیج دیا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ضمانت لیتے، ان کو ڈسچارج کرتے، کیونکہ 27 مہینے کے بعد ڈنڈا برآمد ہونا، اور اس کے بعد شاہریز جو کہ بالکل غیر سیاسی، حلیمہ خان صاحبہ کا جو بیٹا ہے وہ غیر سیاسی ہے، اور ان کو بھی انہوں نے کل ڈسچارج بھی نہیں کیا اور ضمانت بھی نہیں لی، ان کو بھی جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا۔ مسئلہ یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے اور کسی بھی صورت میں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف، کیونکہ جو بڑی خبر ہے وہ کافی الارمنگ ہے، کافی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متعدد بار عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان صاحب راضی نہیں ہو رہے اور اپنی بات پر قائم ہیں اٹل طریقے سے، اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، ڈرنے کے لیے تیار نہیں، خوفزدہ نہیں ہے، اور معافی تو کیا، انہوں نے کہا کہ الٹا یہ معافی مانگے۔ اب ایک خبر آئی ہے، اور وہ ہے خاص طور پہ اڈیالہ جیل، مجموعی طور پر جیلوں کی صورت، لیکن اڈیالہ جیل کے بارے میں خاص طور پہ، اور عمران خان صاحب کی زندگی آپ کو معلوم ہے کہ خطرات موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا چکی ہے، اور وہ کیا تھا کام ڈکٹیٹر جنرل ضیاء نے، اور اس وقت بھی جو سچویشن ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ تو اب ذرا معاملات مختلف ہیں جی، پریشر ہے، پھانسی نہیں دی جا سکتی عمران خان صاحب کو، ڈائریکٹ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، انڈائریکٹ ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ موجود ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان نے ستمبر میں ایک بڑی کال کا انتظار کر رہے ہیں وہ، اور ستمبر آنے کے بعد یعنی کہ اگلا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اور اسی مہینے انہوں نے ایک کال دینی ہے، اور وہ بھرپور کال ہوگی۔ اور پہلے بھی انہوں نے جو کال دی تھی، اور 5 اگست اور اس کے بعد 14 اگست، اس کا پاکستان کی عوام نے بھرپور طریقے سے جواب دیا تھا۔ اس کے باوجود کہ پارٹی جو ہے وہ متحرک نہیں تھی، اور پارٹی لیڈرز متحرک نہیں تھے، ارکان پارلیمان متحرک نہیں تھے، اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے ان کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ تو اب بھی اگلا اعلان کرنے کا امکان موجود ہے، لیکن اس سے پہلے جو اڈیالہ جیل سے سچویشن سامنے آئی ہے، اڈیالہ جیل میں جی 148 قیدی ایڈز کے متاثرہ پائے گئے ہیں، اور 148 جو رپورٹ ہے جناب محکمہ جیل خانہ جات اور پنجاب ایڈز پروگرام کی سنگین کوتاہیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اڈیالہ جیل جو کہ اس وقت انتہائی سینسٹیو ہے، اور اس میں عمران خان صاحب ہیں، بشرا بی بی ہیں، اور ان کا ہونا ہی از خود ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان صاحب کی حفاظت کرنا ان سب کی ذمہ داری ہے، تمام قیدیوں کی حفاظت کرنا، لیکن عمران خان صاحب کی حفاظت کرنا خاص طور پہ، کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں اور قوم کے ہیرو ہیں۔ اس وقت اڈیالہ جیل کی صورتحال یہ ہے کہ حد سے زیادہ شدید طور پر اس میں گنجائش سے کہیں زیادہ قیدی ہیں۔ 1994 قیدیوں کی گنجائش ہے اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پہ 4337 قیدی رکھے ہوئے ہیں، اور پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی رپورٹ کے مطابق صوبے کی 43 جیلوں میں
मजमूई तौर पर 645 कैदी HIV यानी कि एड्स के मौजूद हैं और इतनी बड़ी तादाद मुतासरा कैदियों की मौजूदगी में दीगर कैदियों की सेहत और उनकी ज़िंदगी भी संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि ये वायरस है, ये फैलता है और इसको फैलने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। और जो सबसे सिचुएशन ज़्यादा ख़तरनाक है वो है रावलपिंडी अडयाला जेल की, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं और वहाँ पे 148 की तादाद है, जबकि पंजाब की दीगर जेलों में जो तादाद है वो पंजाब की 43 जेलों में मजमूई तौर पर 645 हैं और सिर्फ अडयाला में 148 कैदी जो हैं वो एड्स के मरीज़ हैं और एड्स से मुतासरा हैं। और जो सरकारी आदाद शुमार हैं उसमें लाहौर में 83 हैं, फैसलाबाद में 37 हैं और गुजरांवाला सेंट्रल जेल में 27 हैं, कोट लखपत जेल लाहौर में भी 27 कैदी हैं और बाकी 38 जेलों में HIV मुस्बत कैदियों की तादाद 323 है। ये सरकारी आदाद शुमार हैं और अगर पंजाब में जेलों में और सबसे ज़्यादा रावलपिंडी में, अडयाला जेल रावलपिंडी में ये तादाद सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा कि ये वायरस जो है फैलता है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में हालत ये है जेल की। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और उनकी फैमिली को भी इस सारी सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा है या नहीं है, क्योंकि तो इमरान खान साहब की तरफ से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में और इमरान खान साहब के मुकम्मल तिब्बी मुआयना करने के लिए मुआयना तिब्बी बोर्ड तश्कील देने की बात की गई थी, लेकिन उस दरख्वास्त को फौरी तौर पर एंटरटेन नहीं किया गया और उस पर फौरी तौर पर कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, बल्कि उसके जवाब में अडयाला जेल से रिपोर्ट मांगी गई थी और अडयाला जेल सुप्रीडेंट ने दौरान कैद अब तक किए गए तिब्बी मुआयनों की रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी गई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को एक तवील अरसे से किसी भी इंडिपेंडेंट डॉक्टर ने, आज़ाद डॉक्टरों के पैनल ने शौकत खानम से आते होते थे, उन्होंने इनका तिब्बी मुआयना नहीं किया, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही और इस दौरान बहुत ही और भी खबरें आ चुकी हैं। बुशरा बीबी को सांप के लड़ने की भी खबर आ चुकी है। तो अब ये जो खबर आई है कि जेल से क्या अडयाला जेल में एड्स के मरीजों की तादाद 148 है और आपको मालूम है कि एड्स जो है वो वायरस फैलता है। कौन जिम्मेदार होगा? उससे पहले गंदा पानी मुहैया किए जाने की इत्तला मिली थी और उसकी अभी तक तरदीद नहीं हुई। उनको गंदा पानी दिया जाता है, गंदे पानी में भी वायरस होते हैं और उसके ज़रिए वो वज़ू भी करते हैं, नहाने के लिए भी वही गंदा पानी दिया जाता है। तो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की फैमिली को, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस बारे में कुछ इक़दामात उठाने चाहिए और पूरी दुनिया में ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।